نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال تعالى في موضع آخر ولذكر الله أكبر جہاں فکر و نظر لا الہ الا اللہ جہان فکر و نظر لا الہ الا اللہ متاع اہل خیر لا الہ الا اللہ یہ ذکر حق کی متاع عزیز کیا شے ہے نہیں کسی کو خبر لا الہ الا اللہ نجوم و شمس و قمر بھی فریب دے نہ سکے نجوم و شمس و قمر بھی فریب دے نہ سکے خلیل کی ہے نظر لا الہ الا اللہ کہیں بھی بحر معاصی میں غرق ہو جاتے نہ ہوتا ساتھ اگر لا الہ الا اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اگر اللہ رب العزت نے عظمت اور عزت عطا فرمائی ہے یہ عزت اور عظمت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے علم کی وجہ سے عطا فرمائی اسی طریقے سے فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اگر عظمت اور عزت عطا فرمائی ہے تو وہ بھی علم کی وجہ سے گویا کہ علم کی وجہ سے انسان کو عزتیں اور عظمتیں ملتی ہیں علم چونکہ یہ اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے یہ اللہ پاک جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرما دیتے ہیں اور جب انسان کے اندر علم کی صفت آتی ہے تو قدرتی طور پر کبریائی کی جو صفت ہے تکبر کی جو صفت ہے وہ بھی اہل علم میں منتقل ہو جاتی ہے تکبر کرنا یہ تو ایک اللہ رب العزت کی صفت ہے بندے کو تو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے
یا اپنے آپ کو اچھا سمجھے، جس نے مٹی میں جانا ہو، قبر میں جانا ہو، جس کے جسم کو کیڑوں نے کھانا ہو، کیڑوں کی خوراک بننی ہو، اس نے کیا تکبر کرنا ہے؟ جو کھانے میں، پینے میں، زندگی موت میں، ہر چیز میں محتاج ہو اللہ رب العزت کا، ہر چیز میں، اس نے تکبر کیا کرنا ہے؟ اسے تکبر زیب بھی نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی فمن تنازعنی فی ردائی فادخلہ اللہ فی النار۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ تکبر جو ہے یہ میری چادر ہے، فمن تنازعنی فی ردائی، اور جو میری چادر کے ساتھ جھگڑا کرے گا میرے ساتھ تو میں اسے جہنم میں داخل کروں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اہل اللہ کے ہاں خانقاہوں میں جب انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ والے جو ہے بندے کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے۔ یہ خصلت، یہ عادت ختم ہو جائے، پھر انسان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بھی آتی ہے اور اللہ کا نور بھی آتا ہے، عبادت بھی کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں ایک نواب آیا۔ اب اللہ والوں کا بھی عجیب طریقہ ہوتا ہے اصلاح کرنے کا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کوئی خدمت اس کی ذمہ نہیں لگائی، ایک ہی خدمت لگائی کہ جتنے بھی نمازی آئیں، خانقاہ میں لوگ آئیں، آپ نے سب کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ اب اس کے دل میں تکبر تھا، جب سب لوگ نماز پڑھتے یا کام میں مصروف ہوتے وہ جلدی جلدی سب کی چپلیں سیدھی کر کے سائڈ میں ہو جاتا۔ جب باہر نکلتے تو دیکھتے سب کی چپلیں سیدھی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے کچھ عرصہ دیکھا، وہ یہی اس کا معمول ہے، بس جلدی جلدی چپلیں سیدھی کر کے جب کوئی بھی نہیں ہوتا بیٹھ جاتا۔ مولانا نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، جب سب لوگ باہر نکل رہے ہوں تو پھر اس وقت سب کی چپلیں سب کے سامنے سیدھی کرو۔ بڑا تو عجیب تو لگا، لیکن سب کے سامنے جب سیدھی چپلیں کی، اب کہنے لگا کہ حضرت اب میرے دل کے اندر جو خناس شیطان تھا میں وہ مر گیا ہے، وہ ختم ہو گیا، سب کے سامنے چپلیں سیدھی کرتا۔ اپنے آپ کو مٹانا، میں کو مٹانا، یہ سب سے مشکل ہے اور یہ بیماری سب سے خطرناک ہے، اور آخر میں جا کر یہ ختم ہوتی ہے، یہ خصلت اور یہ عادت۔ ورنہ انسان یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو جب انسان کے اندر علم آتا ہے، علم کے ساتھ یہ تکبر کی صفت بھی منتقل ہو جاتی ہے قدرتی طور پر۔ اور یہ جب آدمی ذکر کرتا ہے کثرت کے ساتھ تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتے ہیں، پھر انسان کے اندر یہ تکبر کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ تصور ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی میرا حاکم نہیں ہے اللہ کے سوا، کوئی بادشاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنا بادشاہ، اپنا حاکم جب مانتا ہے تو انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، تو یہ تکبر کی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ ذکر کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر یہ عادتیں، روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، عاجزی آ جاتی ہے، اور عاجزی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنی عاجزی تھی،
کہ جب زمین پر چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی زندہ لاش جا رہی ہے، کوئی دل میں نہ بناوٹ میں کسی چیز میں عادت میں کوئی تکبر نہیں ہوتا۔ تو جب آدمی ذکر کی کثرت کرتا ہے تو انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اور کئی روحانی بیماریاں اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہیں، اور گناہوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے بہترین باتیں لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تو گناہ کرتا ہی ہے تو ایسا کر کہ ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ رب العزت کی ذات نہ دیکھے۔ اگر گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ پہ جا کے گناہ کر جہاں پر تجھے اللہ رب العزت کی ذات نہ دیکھے۔ آپ پوری کائنات میں چلے جائیں، جدھر بھی جائیں، اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ انسان تو چاہے کمرے بند کر لے، پردے ڈال لے، ساری انتظامات کر لے گناہ کرنے کے، لیکن ایک ذات اسے آسمان سے چھپ کے پھر بھی دیکھتی ہے، اس سے نہیں چھپ سکتا۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے کہ اے بندے، اگر تو نے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے گناہ کر جہاں اللہ کی زمین نہ ہو، اللہ کی جگہ نہ ہو۔ اب پوری کائنات میں چلے جائیں، جس ملک میں بھی چلے جائیں، پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی زمین سے، اللہ کی حکومت سے بندہ نکل ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ بندے گناہ تب کر جب تیری اپنی زمین ہو، اور اللہ کی زمین سے نکل کر، اپنی زمین تو ہو نہیں سکتی۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ گناہ تب کر بندے جب تو اللہ کا رزق نہ کھاتا ہو۔ جہاں جائیں اللہ پاک دیکھ بھی رہے ہیں، جہاں جائیں انسان اللہ کی زمین میں ہے، اللہ کی حکومت میں ہے، اور کھاتا بھی انسان اللہ رب العزت کا ہے، پھر نافرمانی بھی اس رب کی۔ تو علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ نے پھر یہ بہترین بات ارشاد فرمائی کہ انسان ان تینوں چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر رکھے گناہ کے وقت، تو انشاءاللہ گناہ اس سے چھوٹ جائیں گے اور گناہوں سے بچ جائے گا۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے کہ ہر کام انسان کرتا ہے ہمت اور ارادے سے۔ اب ہم مسجد میں تو آ چکے ہیں، اب ایک بندہ آگے بیٹھ جائے، ہمت کر کے کھڑے ہو کے 2 نفل نہ پڑھے تو کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ ہمت کرے گا تو کھڑے ہو کے 2 نفل کیا 1000 نفل بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آدمی گناہ چھوڑنے کے لیے ہمت کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ یہ گناہوں کی عادت مجھ سے چھڑوا دیجئے۔ جب ہمت اور دعا کرتا رہے گا، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا گناہوں کی عادت اس سے چھوٹ جائے گی۔ جب انسان گناہوں کی عادت چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب پسندیدہ بندہ بنا دیتے ہیں۔ اور جب انسان نیک بن جاتا ہے، اس کے اندر نیک اعمال آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت پھر فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور فرشتوں کو اعلان ہوتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔
اور پھر ایک جماعت فرشتوں کی اللہ تعالیٰ زمین پر اتار دیتے ہیں، پھر وہ زمین والوں پہ اعلان کرتے ہیں، ہر ایک کے دل میں اس نیک آدمی کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اور یہ قدرتی بات ہے، مشاہدے میں بھی ہے، تجربے میں بھی یہ بات ہے کہ کوئی اگر اللہ کا نیک انسان ولی کائنات میں کسی جگہ بھی رہتا ہو، آدمی اگر اسے غائبانہ نام بھی سنتا ہے تو قدرتی طور پر اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے، حالانکہ اسے جانتے بھی ہم نہیں ہیں، لیکن نام سنا ہے، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن نیکی کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دل میں محبت ڈالتے ہیں۔ اور جو فاسق فاجر ہوتا ہے اس کی جو ہے ہر ایک کے دل میں قدرتی نفرت ہوتی ہے، محبت اس سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے جب آدمی اللہ والوں کی مجلس میں جاتا ہے تو انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں، دماغوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اور جب انسان جاتا ہے اہل اللہ کی مجلس میں تو نیک لوگوں کی جو صفات ہوتی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، نیک مجالس میں جب جاتا رہتا ہے تو جانے کی وجہ سے اللہ والوں کی جو صفات ہوتی ہیں قدرتی طور پر اس بندے میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ ہزاروں کی بدلتی تقدیر دیکھی۔ تو انسان جب علماء اہل اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بدل دیتا ہے، زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ ورنہ انسان کوشش کرتا رہتا ہے میں کل سے نیک بنوں گا، کل سے نمازی بنوں گا، وہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے لیکن بن نہیں پاتا۔ بنتا انسان تب ہی ہے جب خانقاہ میں جائے، اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس، تب انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور بنتا ہے انسان۔ بہترین ذکر جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے یہ۔ آپ دیکھیں جتنے انبیاء کو کلمہ ملا تو جو کلمے کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ تبدیل نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام کو کلمہ ملا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز تبدیل نہیں ہوا، دوسرا ہوتا رہا۔ لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، پہلا جز وہی رہا، دوسرا جز تبدیل ہوتا رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ پہلا جز جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا۔ لا الہ الا اللہ کائنات والوں سے کچھ نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ مشرق والوں سے کچھ نہیں ہوتا، مغرب والوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ پوری کائنات میں جو کچھ ہے اس کی نفی ہے کہ پوری کائنات والے کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ اب پوری کائنات والے جمع ہو جائیں، اگر کسی کو نفع دینا چاہیں جب تک اللہ پاک نہ چاہے تو پوری کائنات والے مل کر کسی کو نفع نہیں دے سکتے، اور پوری کائنات والے مل کر اگر چاہیں کسی کو نقصان دینا چاہیں جب تک اللہ پاک کی ذات نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ اور پوری کائنات مل کر ایک مکھی جو ہے اس کا پر بنانا چاہیں وہ پر بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی طاقت ہے۔
تو ہر عبادت میں جو مقصود ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ نماز میں دیکھیں، پوری نماز اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بیت اللہ کا آپ طواف کر رہے ہیں، طواف میں کیا ہے؟ پورا جو ہے ذکر ہے، اور اس عبادت کا بھی مقصود ذکر ہے۔ انسان روزہ رکھ رہا ہے، کھانا پینا سب چیز چھوڑ دیتا ہے، اس میں بھی ذکر قلبی ہے۔ ہر وقت انسان اس دھیان میں رہتا ہے کہ میرا روزہ خراب نہ ہو، میں جھوٹ نہ بولوں، کہیں کھا پی نہ لوں غلطی سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، چاہے وہ روزے کی عبادت ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی عبادت ہو، چاہے وہ صدقہ خیرات کی عبادت، ہر عبادت کا نچوڑ اللہ کی یاد ہے۔ ایک بندہ اگر یہاں سے بیت اللہ جاتا ہے حج عمرہ کرنے کے لیے، اگر وہ طواف کرتے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ملتزم کے سامنے بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو وہ اس کا حج عمرہ نہیں ہوگا، سیر و تفریح کہلائے گا، اللہ کی یاد ہی نہیں ہے۔ صدقہ ایک بندہ کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں کہلائے گا، وہ برائے نام ہو۔ تو صدقہ زکوٰۃ تب ہی قابل قبول ہوگا جب اس میں اخلاص ہو، اللہ پاک کی رضا ہو، تب اس میں یہ اس کا صدقہ زکوٰۃ قبول ہوگا۔ تو ہر عبادت کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد اسے نصیب ہو جائے۔ ہر عبادت کا نچوڑ اللہ کی یاد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک دہریہ کا مناظرہ ہوا، بڑا دلچسپ مناظرہ ہوا اس سے۔ دہریہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا منکر ہو، اللہ کو نہ ماننے والا، اسے کہتے ہیں دہریہ۔ واقعہ تو لمبا ہے لیکن مختصراً عرض کر کے بعد میں سمیٹ رہا ہوں۔ اس نے امام صاحب سے بڑے عجیب غریب سوال کیے۔ کہنے لگا، امام صاحب آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے۔ کہنے لگا دہریہ، جب اللہ موجود ہے تو اگر ہم بیٹھے ہم موجود ہیں، ہم تو نظر آتے ہیں، تو اللہ پاک نظر کیوں نہیں آتا؟ دہریہ کہنے لگا، جب اللہ موجود ہے تمہارا دعویٰ ہے، تو پھر اللہ پاک نظر کیوں نہیں آتے؟ امام صاحب کو بھی اللہ نے بڑی ذہانت، فقاہت اور بڑے تقوی والے انسان تھے، بڑا علم و تدبر عطا فرمایا تھا، بڑی ذہانت عطا فرمائی۔ امام صاحب نے کہا، اسے میں قرآن و حدیث کے دلائل دوں تو اس پگلے کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو جو ہے نا اسی کی زبان میں سمجھاؤں تو بات سمجھ آئے گی۔ امام صاحب نے کہا، جاؤ بھائی 1-2 کلو دودھ لے کر آؤ۔ بندہ دودھ لے کر آیا، امام صاحب نے بتایا، بھائی اس دودھ سے مکھن اور گھی نکلتا ہے، دیسی گھی؟ کہنے لگا نکلتا ہے۔ کہتا ہے اس دودھ کے اندر گھی اور مکھن دکھاؤ کہاں ہے؟ کہنے لگا نظر نہیں آتا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو دودھ کے ہر قطرے میں گھی بھی ہے، مکھن بھی ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کائنات کے ہر ذرے ذرے میں ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہر جگہ اللہ موجود ہے، چاہے وہ عرش پہ ہو، کرسی پہ ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ پاک کس طرف دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے کہا کہ اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا، قرآن و حدیث کی دلائل دیں تو اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ امام صاحب نے کہا کہ ایک دیا لاؤ۔ دیا تو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، آج کل جیسے لائٹ ہے، بلب ہے، روشنی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا یہ بلب چلاؤ، اس کی روشنی کس طرف جا رہی ہے؟ وہ کہنے لگا دہریہ کہ اس کی روشنی سب طرف، چاروں طرف جا رہی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ہر طرف دیکھتے ہیں، ہر طرف اللہ پاک کی نظر ہے۔ ہر بندہ اپنی زبان میں دعائیں مانگے، ہر دل میں مانگے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زبان میں سنتے ہیں اور سب کی زبانیں سمجھتے ہیں۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے یہ کہا کہ یہ بتائیں
کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ امام صاحب بھی بڑی ذہانت والے امام صاحب نے فرمایا آپ ایسا کرو بیٹا، تخت لگا ہوا تھا سامنے، تخت میں وہ بیٹھا ہوا تھا دہریہ اور نیچے امام صاحب، اس نے کہا آپ، امام صاحب نے فرمایا آپ اتر کے نیچے آؤ، میں تخت پہ بیٹھ کے جواب دوں گا۔ وہ اتر کے نیچے آیا، امام صاحب تخت پہ گئے، ممبر پہ گئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ تجھ جیسے بدبخت کمینے کو تخت سے اتار کر مجھ جیسے صاحب علم کو تخت پہ بٹھانا چاہ رہے تھے، یہ اللہ کرنا چاہ رہے تھے اور یہ اللہ نے کر دیا۔ وہ ہکا پکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ پھر تیسرا سوال نہیں، چوتھا سوال کیا کہ یہ بتاؤ آپ کہتے ہو کہ کائنات سے پہلے، زمین و آسمان بننے سے پہلے، جنات کے پیدا ہونے سے پہلے، پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ تھے اور موجود ہیں، تو یہ بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ اب امام صاحب نے اسی کی زبان میں اسے سمجھایا کہ آپ ایسا کرو، 10 سے گنتی شروع کرو، الٹی گنتی، 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ایک پہ جب پہنچا امام صاحب نے فرمایا ایک سے پہلے گنو کیا ہے؟ کہنے لگا ایک سے پہلے کچھ بھی نہیں، یہ زیرو ہے۔ اب دیکھیں، ہزار آتا ہے، ارب، کھرب، ملین، سارے اکائی کے بعد آتا ہے، اکائی سے پہلے، زیرو سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جب زیرو سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرے، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کئی صحابہ کرام کے متعلق آتا ہے ان کا تکیہ کلام یہی تھا، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ بلکہ ہر سانس جو آ رہا ہے باہر اور اندر جا رہا ہے، ہر سانس کے بدلے میں صحابہ کرام پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ سانس لے رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ، چھوٹی تکلیف بڑی دل کوئی بھی مسئلہ تو فوراً لا الہ، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے تھے۔ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، اللہ کی یاد ہے، 24 گھنٹے ہم اللہ کی یاد میں رہیں۔ وہ صورت یہی ہے کہ ہم ذکر کرتے رہیں، اپنا تکیہ کلام بنا لیں۔ اور اس کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کی زبان پر وہی الفاظ آتے ہیں جو زندگی میں کثرت سے وہ پڑھتا رہتا ہے۔ اگر جو مال کا طلبگار ہوتا ہے ہر وقت صبح شام مال مال پیسہ، تو مرتے وقت بھی اس کی زبان میں پیسہ ہی آتا ہے۔ کوئی اگر بکواسات کرنے کا عادی ہوتا ہے، گالم گلوچ کرنے کا، تو مرتے وقت اس کی زبان پہ یہی گالم گلوچ بکواسات ہی آتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو پاک رکھیں، لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کے ورد سے ہر وقت اس کو معطر رکھیں، تو مرتے وقت انشاءاللہ اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔